السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے تمام انسانوں، جمعہ کے دن اس مبارک گھڑی میں ہم پوری دنیا کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، چین، سکون، ذہنی اطمینان، یہ دنیا سے نکل چکا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس تلاش میں ہے کہ اسے چین کہاں ملے، سکون کہاں ملے۔ کسی کو گھر میں سکون نہیں ہے، کسی کو شادی کرنے کے بعد بیوی سے سکون نہیں ہے، کسی کو ڈگری لینے کے بعد اس ڈگری کے اندر کمائی نہیں ہو رہی، وہ کاروبار اچھا نہیں چل رہا، وہاں پر پریشان ہے۔ کوئی اپنے بدن سے پریشان ہے، کوئی دوا گولی ڈاکٹر کے پیچھے پریشان ہے، کوئی تو ایسا ہے کہ اپنے سوچ، اپنے خیال کی وجہ سے سامنے والے کی ترقی دیکھ کر، اس کی بلڈنگ دیکھ کر، اس کی گاڑی دیکھ کر، اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر پریشان ہے۔ تو یہ دکھ، تکلیف، پریشانی ہر لیول پر، ہر اعتبار سے آج کے زمانے میں ہر انسان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں یہ مسئلہ لگا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کے خیر خواہ آئیں گے، ہر ایک کی یہ چاہت رہی ہے کہ انسانوں کو سکھ دیا جائے، چین دیا جائے، انسانوں کو ملایا جائے، انسانوں کی انسانیت کو جگایا جائے، دل کے اندر ایک دوسرے کا ادب، احترام، آدار، ستکار، لگاؤ، ایک دوسرے کو درجہ دو، مقام دو، یہ چیز سکھائی جائے۔ ہر نبی کی تعلیم میں، ہر رسول کی کتاب میں اللہ نے یہ ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں جگہ جگہ یہ کہا، ایک جگہ تو صاف الفاظ ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو بڑی عزت دی ہے، بڑا شرف بخشا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اشرف المخلوقات، جتنی مخلوق ہے، بندر، خنزیر، کتا، اڑنے والے، انڈا دینے والے، زمین کے اندر بل بنا کے رہنے والے، جتنی مخلوق ہے اس میں سے ایک نمبر کا درجہ عقل، بولنے کی طاقت، صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس آدم کی اولاد کو بہت اکرام کیا، ہم نے عزت دی، شرف بخشا، اور ہر مخلوق کو اس کے قبضے میں کر دیا۔ ہاتھی کو بھی قبضے میں کر کے لاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے چلتا ہے۔ دنیا کا بھاری بھرکم ہر چیز اس کے قبضے میں ہم نے دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قادر مطلق ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ قل اللہ احد اللہ الصمد ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ 1,24,000 نبی بھیجے نا، نبی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اللہ کو۔ اللہ جو انسانوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، جو تعلیم عام کرنا چاہتا تھا حضرت آدم کے زمانے سے قیامت تک، اللہ دلوں میں ڈال سکتا ہے۔ جیسے آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ فون کا زمانہ، کمپیوٹر، انٹیلیجنس آرٹیفیشیل آگے بڑھ رہی ہے۔ جو جواب آپ مجھ سے پوچھو گے، میں عالم ہوں، حافظ ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، پڑھا، ڈگری تک پہنچ گیا، 10 سال سے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، آپ کچھ پوچھو گے تو مجھ کو سوچنے میں دیر لگے گا، وہ حدیث کہاں ہے، وہ آیت کہاں ہے، اور ایسی معنی کی ملتی جلتی حدیث، اور کون سی فقہ کی کتاب میں کون سے امام نے کیا کہا، مجھ کو سوچنے میں دیر لگے گا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج ایسی بنا دی گئی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا سوال ڈالو، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، سیاہ ستہ میں کہاں ہے، فقہ میں کہاں ہے، امام مالک نے، امام حنیفہ نے، وغیرہ وغیرہ، کس نے کیا کہا، پوری لسٹ فوراً چند سیکنڈوں میں نکال کے رکھ دے گا۔ اب بتاؤ، یہ اشرف المخلوقات اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، دل دیا، بولنے کی طاقت دی، علمہ البیان،
واضح کرنے کا، کھول کر بتانے کا، تقریر کرنے کا ملکہ دیا، لیکن سائنس کے آرٹیفیشل ایجنسی تو آگے بڑھ گئی ہے، فوراً نکال کے دے دیتی ہے۔ ایک عالم بھی کبھی بھول جاتا ہے، بولتا ہے رک جانے میں تھک گیا، سوؤں گا ابھی، بعد میں کل پوچھنا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بڑا شرف دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ عربی میں ایک جملہ بولیں گے، اشرف المخلوقات، اسی کو عربی تھوڑا سا بدل دو، اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اشرف، اسی کو عربی تھوڑا سا بدل دو گرامر، اشر سب سے برا، فی المخلوقات، مخلوقات میں سب سے برا بھی یہی ہو جاتا ہے۔ یہی اکرام والا انسان، یہی عزت والا انسان، جس انسانوں ہی کو اللہ نبی بناتا ہے، جو نبی کے درجے تک پہنچتا ہے، وہی اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہترین مقصد کے لیے پیدا کیا، دل، ذہن، دماغ، سوچ، وچار، خیال، اس کے ہم نے ہر مخلوق سے اچھے بنائے، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے سوچ، اس کے خیال، اس کی زندگی گزارنے کے راستے کی وجہ سے، دنیا کے اندر کتا بن کر دنیا حاصل کرنے کی ہوس، لالچ اور حرص کی وجہ سے ہم اس کو سب نیچوں کا نیچ بھی کر دیتے ہیں، سب سے نیچے بھی گرا دیتے ہیں، بے حیائی میں، برائی میں، غلط کاموں میں، مرڈر کرنے میں، کسی کی جان لے لینے میں، کسی کی غیبت کرنے میں۔ دیکھو آیت لکھی ہوئی وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں مت لگو، جاسوس مت بنو، ارے معلوم کیا وہ کیا، تیرے کو معلوم پڑا کیا، ارے اس کے گھر میں کیا کیسا، جاسوس مت بنو، معلوم پڑ بھی کہ تو چھپاؤ۔ اللہ ستار ہے، چھپانے والا، ساتر، چھپانے والا، ستار، بار بار چھپاتا ہے۔ میرے گناہ، میری غلطی، میری سوچ، میرے خیال اگر اللہ آپ لوگوں کے سامنے لا دو نا، تو ایک بہت بڑے عالم عربی کا شعر بولتے ہیں، ما احب الناس مجالستی، بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے، اگر میرے دل میں جو چل رہا، میرے خیال میں جو ہے، میں جو سوچتا ہوں، جس برائی کی طرف میرا نفس مجھے ابھارتا ہے، وہ کمپیوٹر کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے نا، میرے پاس کوئی آ کے بیٹھے گا نہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت لگو، اپنے دل کو سدھارو، میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، کتنا خراب ہوں، مجھے کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، میرے اندر کتنا بگاڑ ہے، میری بولی بھاشا میں کتنا گڑبڑ ہے، میرا لوگوں کے ساتھ ویوہار کتنا خراب ہے، میں لوگوں کے ساتھ کیسے، لوگوں کی ٹوہ میں مت لگو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو تم میں سے کوئی ہے نا، کسی کی غیبت مت کرے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے جو عیب اس کے اندر ہے کسی کو نہ بتائے، اسی کو بتا دو نا بھیا تیرے اندر یہ عیب ہے، بس اصلاح کر لے گا، اچھا کر لے گا، پیٹھ پیچھے مت بتاؤ۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اگر بات دوسروں کی ہے، وہ برائی اس میں ہے، غیبت ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا وہی تو غیبت ہے، غیبت کا مطلب غیب اس کے پیٹھ پیچھے، اس کو نہیں معلوم، اس کو بتا رہا، تو کیوں اس کو بتا رہا، اسی کو جا کے، اور اگر اس کے اندر میں فقط بہتا پر بہتان الزام ڈال، جب تک اس الزام نہیں ہوگا نا، اگر وہ چور ہے، تو نے کہہ ہے، تو نے کہہ دیا ہے ویسا ہے، اگر وہ نہیں ہے مرے گا، پور ویسا مرے گا۔ جو بات نکلتی سوچ تک، سوچ کے اوپر بھی ایک آیت ہے، وقت کم 29 ایک آیت ہے کہ صرف پر کئی علماء سے میں نے پوچھا کیا اچھی نیت کیا، اچھی نیت کا تو حدیث میں موجود ہے، اللہ اس کو بولتا ہے اس بندے لکھ دے، جو اتنا لکھ دے، اس کے بعد جب وہ کر لیتا ہے تو فرشتے بولتے ہیں تو لکھ، نیت کیا تھا جبھی لکھ دیا تھا، کیا نا اس نے اپنا روپیہ محنت سب لگا کے کیا نا، 10 فٹ سے لے کر 70 تک اس کے خلوص، اس کے لگاؤ، اس کی لگن ہا کر لکھ دو۔ ایک برائی کا ارادہ، فرشتے اللہ کو بولتے ہیں بھلائی کا ارادہ کیا تھا نا، اللہ تو نے حکم دیا تھا لکھ دے، بھلائی کا ارادہ کیا، لکھنا کیا، اللہ بولتا رک جاؤ، کیا لینا اللہ کی رحمت، رک جاؤ ابھی کیا، جب کرے گا جب بولنا
اب وہ کر بیٹھا فرشتے کو نیت کیا تھا، اب کر بھی بیٹھا. بولتا ہے کہ کوئی مجبوری تھی کیا، اس کوئی تکلیف تھی کیا، اس کو گھر میں باہر بیوی بچے تکلیف تھی کیا، کیوں کیا وہ برائی اس نے کام؟ وہ حرام جو 1000 روپے آیا، گھر کا ٹینشن تو نہیں تھا اس کے اوپر، گھر کی بچے کی فیس پوری کرنا، پترا پھٹ گیا، بیوی کا کپڑا لانا، یہ کرنا وہ کرنا، چاول لانا باقی ہے. اس نے جو 1000 روپیہ غلط کما کے لایا کیا بنی؟ بولتے اس کی یہ، تو بولتا ہے ٹھیک ہے جو ہے ویسے ہی لکھ دو، میں قیامت میں نپٹ لوں گا اس سے بات کر لوں گا حساب کی. اتنا رحیم ہے. ہم کسی کی اپنی اصلاح کی طرف لگے، ان انسانوں کو ہے ہم نے شرفیت اشلوکات بنایا ہے، بہت شرف ہے. کرمنا بنی آدم، احترام کیا. آپ نے کے حلقے میں جب بیٹھے ہونا ہوگا اکرام مسلم، مسلم کا احترام کرنا، مسلم کا اکرام کرنا، بھائی کے ساتھ تعلق سے غلط گمان نہیں کرنا، سوچنا کہ نہیں چلو اگر کئی غلط جگہ پر دیکھ بھی لیے نہیں کر سکتا، اس کے تعلق سے اچھا گمان کرو. ہمیں مسلم کا اکرام کرو. ہمیں کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ بَنِي آدم، ہم آدم کی ساری اولاد کا بڑا اکرام کیا. یہودی ہے، عیسائی ہے اللہ مانتا، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، گناہوں میں لت پت کی وجہ سے لگے نا، ماں بحریہا من داب، اس زمین کیڑا مکوڑا جانور بھی بچے گا نہیں، اللہ ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. اگر پکڑنے لگے اللہ ہم کو چھوڑ رہا ہے، بخش دے رہا ہے، معاف کر دے رہا ہے، ڈھیل دے، مہلت دے، سدھرے گا، میری طرف ذہن ڈالے گا. بندے نے ایک آیت لکھی ہے بورڈ پر، فوٹو کھینچ کے لا دینا، انی وجہت وجہی للذی السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کی طرف کیا. قربانی کی دعا کے اندر یہی آیت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے تھے، نفل تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، اواب پڑھتے تھے، زوال کی چاشت کی نفل نمازیں، اس سورج چاند بہن، توبہ کی، استغفار کی، اللہ کی طرف تحیت المسجد کی، ایک ایک چیز کی نماز پڑھتے. نماز سے پہلے صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ سے پہلے یہ آیت پڑھتے تھے، وجہت وجہی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو، رخ کو، اپنے اندرون کو، اپنے بیرون کو، اپنے خیال کو، اپنے کو، اپنے عقل کو، اپنے کو، اپنے وچار کو میں نے اللہ لگا دیا. الخیل، آگے اسی آیت میں ہو گیا عربی الخیل الحنیف. اس گھوڑے کو جب یہاں پہ پترا لگا دیتے نا، گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پترا کیوں لگاتے ابھی ہے قرآن کی آیت، یہ نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا، بولے ادھر ادھر دیکھے گا، ڈرے گا، کدھر بھی جائے گا. اب اس کو جب گھوڑے کو یہاں لگا دیے نا تو صرف سامنے سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ چلے گا. تھوڑا ادھر کچھ ہو رہا اس کو کوئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں الخیل الحنیف. ایک طرف ادھر بھی دھیان نہیں جا رہا، ادھر بھی دھیان نہیں جا رہا. تو اللہ کے رسول جو آیت پڑھتے تھے قرآن کی، اس اے اللہ تیری طرف یکسو ہو گیا، ذہن کو لگا دیا، بدن کو لگا دیا، کپڑا جگہ نہا کچھ پاک صاف. اب اللہ اکبر بول کے نیت بات طرف لگ جاؤں گا، ثنا سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا اور رک جاؤں گا. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم. اللہ کو یاد کرنا، یاد کرو تو دروازہ کدھر ہے، پیچھے والا دروازہ کدھر ہے، پنکھا کہاں پر ہے، آپ کے گھر میں کھڑکی کدھر ہے. میں بول رہا تھا ہر ایک کو اپنے گھر کا یاد آ رہا ہے نا. میں گیا نہیں، میرے کو بولو گے حافظ صاحب ان کے گھر کی کھڑکی یاد کرو تو مجھے یاد آئے گی نہیں ہے نا. اب یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، قرآن اللہ سے کلام ہے.
نماز میں ہم اللہ کے سامنے لگ جاتے ہیں. 10 سال سے نماز پڑھ رہا میں, 20 سال, 25 سال, 40 سال, کالے گٹے آ گئے, گھٹنوں میں بھی کالے گٹے آ گئے سجدہ کر کر کے. اللہ سے ملاقات ہوئی کیا میری؟ اللہ سے بات ہوئی کیا میری؟ اور اگر بات ہوئی تو اللہ کے پاس سے میں کیا لے کر آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج پر گئے تھے اور کیا کیا لائے تھے؟ پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے. کیا کیا دیکھ کر آئے تھے؟ جنت جہنم کیا کیا نہیں دیکھے تھے؟ سارے فرشتوں سے ملاقات ہوئی. ہر آسمان پہ ایک ایک نبی, ایک آسمان پہ 2 نبی, آخری عرش معلیٰ حضرت جبریل ساتھ چھوڑ دیے. اب میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے. اب تم اور تمہارا رب اللہ کے رسول تم کو اکیلے آگے بڑھنا ہے. گئے, اللہ سے ملاقات کیے اور آ کر بولے میں تو ایک مرتبہ معراج پر گیا, میں تو ایک مرتبہ اللہ سے ملاقات کی, میں تو ایک مرتبہ اللہ سے میں نے بات کی معراج کے وقت. الصلاۃ معراج المومنین, اے مومنو سنو, نماز تمہاری معراج ہے. جب جس مرتبہ اس معراج کے سفر پہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. اب یہ جو بدن ہے نا, یہ جسم پیدل جائے گا پیر ہلا کر, سائیکل پر جائے گا, گاڑی پر جائے گا, رکشہ پر, بس پر, ٹرین پر, ایروپلین پر, ہوائی جہاز پر. اس کے علاوہ کوئی سواری ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنی سواریاں بن چکی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے کہ سواری سفر کرنے کا؟ ایک راستہ جو اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین. حدیث 10 بار سنا ہم نے. تبلیغی جماعت والے بیچارے کھینچ کھینچ کے لاتے نماز کے لیے, یہی لا کے سناتے بھیا نماز پڑھو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا ہمیں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ حدیث سنا رہے نماز ہماری معراج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کعبۃ اللہ مکہ سے اپنے گھر سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ, سارے اماموں کی نبیوں کی امامت کی, وہاں سے 7 آسمان, اللہ کا عرش, اور واپس آ کے اپنے بستر پہ پھر سو بھی گئے. اللہ کے لیے مشکل ہے یہ ہوا نا؟ کیا یہ میرے لیے جب اللہ کے رسول نے کہا اے سلمان, اے عبداللہ, اے عبد الرحمن, اے مالیگاؤں میں رہنے والا, اے بمبئی میں رہنے والا, اے ملیشیا کا, اے جاپان کا, اے مکہ کا, اے مدینہ کا, قیامت تک آنے والا انسان, میں ایک مرتبہ معراج میں گیا, تو جب جب چاہے گا 2 رکعت کے لیے صاف پاک ہو جا, وضو بنا لے, غسل کی ضرورت ہے غسل کر لے, پاک صاف کپڑا پہن کے نیت کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا, تو معراج پہ جا سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے. آج تک میری معراج ہوئی کیا؟ میں نے آج فجر پڑھا, فجر میں میری معراج اللہ سے ہوئی کیا؟ معراج مطلب اونچا اٹھنا, اونچا چڑھنا. عربی میں عرج یعرج, معراج سیڑھی کو بھی بولتے ہیں. 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, وہیں کی وہیں ہوں میں, نیچے کی نیچے ہی ہوں. اونچا اٹھا کیا؟ یہ وہ سواری ہے نماز, یہ وہ معراج ہے کہ جہاں ساری سواریاں فیل ہو جاتی ہے, یہ ہم کو اللہ تک پل بھر میں اللہ تک لے کے چلی جاتی ہے نماز. لیکن میری نماز لے گئی کیا؟ میں بولنے میں جھوٹا ہوں. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے اپنے چہرے کو, اپنے رخ کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے خیال کو, اپنے سوچ کو, اپنے وچار کو, اپنے اندرون کو, اپنے بیرون کو, اللہ سب تیری طرف لگا دیا. اب میں کیا خیال کروں؟ نفل پڑھ رہا ہوں, سنت پڑھ رہا ہوں, اندھیرے میں اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہوں. والناس نیام, سب سوئے پڑے ہیں, اٹھ کے میں نے وضو کیا, اندھیرے میں, لائٹ بھی چالو نہیں کیا, اکیلے میں اندھیرے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب یہ نماز مجھے اونچا اٹھانا چاہیے, معراج پر لے جانا چاہیے. اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, وجہت وجہیہ, میری توجہ کو تیری طرف لگا دیا, میرے خیال اور سوچ کو لگا دیا. میرا جسم تو یہاں کھڑا ہوا یوسف شکر اللہ مسجد میں, مالیگاؤں کی جامع مسجد میں, دلی کی جامع مسجد میں, مکہ میں, مدینہ میں, حج میں, عمرہ میں تو زمین پر یہاں کھڑا ہوں. لیکن اللہ میں تیری توجہ میں, تیرے خیال میں, توجہات میں, دل سے میں تیری طرف لگ گیا. جسم یہاں کھڑا, اس جسم کو سفر کرنے کے لیے سواری, پیر ہلا کے چلنے کی ضرورت ہے, سواری کی ضرورت ہے. اے اللہ میں تیری طرف لگ گیا, میں دعائیں پڑھنے لگا.
اب میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، تیرے سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے ملنے جاؤں گا، کچھ نہیں، گری سی گری حالت میں پانی تو پلاؤ گے نا، نئی چائے، نئی شربت، نئی کچھ، نئی لسی، پانی تو پلاؤ گے نا، پانی بھی نہیں، عزت سے بٹھاؤ گے تو صحیح، کچھ بچھاؤ گے، ہاں بیٹھو، اچھا ٹھیک ہے میں جلدی میں ہوں، کچھ دیر کے لیے کچھ بات تو ہوگی نا، 10 سال سے میری نماز، میری اللہ سے ملاقات، کیا بات ہوئی اللہ سے، کیا کلام اللہ کے پاس سے کیا لے کر آیا، کیا چارجنگ ہوئی، کیا میں اللہ کے ساتھ لگا، یہ جسم ہے، اللہ اس جسم کو سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، میرے خیال، میرے وچار، میرے توجہ کو تیری طرف لگانے کے لیے صرف سوچ کی ضرورت ہے۔ آج سائنس بولتی ہے دنیا کی سب سے تیز رفتار سواری تو روشنی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ چلتی ہے، سورج نکلتا ہے تو 8 منٹ لگتا ہے روشنی زمین پر آنے کے لیے، 1 سیکنڈ میں 2 لاکھ کلومیٹر چل رہی ہے، تو سائنس سے کہتی ہے اس سے تیز رفتار ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہماری توجہ ہے۔ تو تم نماز میں جب کھڑے ہیں نا، ہم اللہ مجھے بھی توفیق دے، تو ہم دکان کی طرف سے خیال نکال لیں، گھر سے خیال نکال لیں، گوشت لایا تھا بکری کا، گھر پہ پلاؤ بن گیا ہوگا وہ ذہن سے نکال دیں، یہ بھی لایا تھا، یہ پھل لایا تھا کٹ کے ریڈی ہوگا فریج میں، آئس کریم بھی لایا تھا، یہ لایا تھا، وہاں سے خیال کو نکال دیں اور اللہ کی طرف 100% لگ جائیں۔ اے اللہ میں جسم نہیں ہوں، میں روح، روحانیت یہی ہے، یہ اس جسم کو سواری کی ضرورت ہے، میں روح ہوں، اے اللہ میں خیالوں میں پہلے آسمان کو کراس کر رہا ہوں، تیرے نبی نے کہا نا معراج ہے نا، میں بھی معراج پہ جا رہا ہوں، میں پہلے آسمان کو کراس کیا، دوسرا آسمان، 7واں آسمان کراس کر لیا، اللہ تیرے عرش کے سامنے آ گیا میں، خیال تو کر سکتے ہیں، سوچنے میں کوئی منائی ہے کیا؟ ہاں ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کسی اچھی بمبئی کی 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھائے تھے، کبھی خیالات میں پہنچ جاتے تھے کہ وہیں پر کیسا کھانا تھا، کیسا ٹیبل تھا، کیسے ویٹر نے لا کے دیا، بل تو میرے دوست نے دیا تھا، جس نے بلایا تھا اس نے دیا تھا، 5-10 ہزار بل ہوئی تھی، لیکن کیا تھا تصورات میں ہوٹل میں پھر پہنچ جاتے ہیں نا ہم، ایسی تصورات میں اللہ تیرے نبی معراج پر آئے تھے تجھ سے ملاقات کرنے، اب میں اس 2 رکعت کے ذریعے تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ یہ وہ نماز ہے کہ جب صحابی کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز سے اپنے مسائل ہم حل کرتے تھے۔ آج میٹنگ ہو رہی ہے، سنڈے کو پھر میٹنگ ہے مالیگاؤں میں، سر جوڑ کے بیٹھ رہے، مالیگاؤں کے اطراف کے لوگ آ رہے، اوقاف کے لیے کیا کیا جائے، مسجد تو بنا لی ہم نے، بچایا کیسے جائے، مدارس کے اوپر حملے کی پوری پلاننگ ہے، کیسے روکا جائے، پورے اس انڈیا سے NRC کے تھرو ہم کو کتے بلی جانور کی طرح دھتکار دیا جائے گا، کیسے ہم بولے کہ ہم یہاں کے ہیں، نہیں ہے تو ہم انسان ہیں، ہمیں رہنے دو، یہ سارے مسائل جو سر پہ کھڑے ہیں نا، ہماری گردن کا ناپ لے چکے ہیں، پھندا ریڈی ہے، یہ سب ہماری میٹنگیں ہو رہی ہے، دلی سے لے کے گلی تک سارے مسلم پریشان ہیں، اور یہ تو جانے دو مسلمانوں کے داخلی مسائل، پوری انسانیت، میں نے بیان شروع کیا تھا، پوری انسانیت پریشان ہے۔ اگر مجھے میرا مسئلہ حل کرنا ہے نا، میرے گھر کا مسئلہ حل کرنا ہے، میرے گلی محلے پڑوس کا مسئلہ حل کرنا ہے، میرے مسلمان بھائیوں کا مسئلہ حل کرنا ہے، 25 کروڑ انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا ہے نا، تو ہمیں تھوڑا سا نا یوں ٹرن مارنا گا، اپنے مسائل کو بھول جاؤ، اے انسانوں ہم تمہارے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ نبی صرف ایک لنگی پہنتے تھے، اوپر کا کپڑا کوئی دیتا تھا تو دان کر دیتے تھے، فوراً 4 قدم چلنے کے بعد انسانوں کو یہ بتاتے تھے تم ہمیں پتھر مار رہے، جوتے میں خون بھر رہے، لیکن ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں جہنم سے بھی بچانا چاہتے، مرنے کے بعد جیتے جی بھی تمہیں سکھ دینا چاہتے۔ وہی بیان کی شروعات میں نے کی، دنیا کے انسانوں کو ایک چیز کی تلاش ہے، سکھ، چین، امن، سلامتی۔ ہمارے پاس امن ہے نا، ایمان ہے نا، امن والا ایمان ہے نا، اسلام ہے نا، سلامتی والا اسلام ہے نا، پوری اسلامی تعلیمات ہمیں خود بھی چین سکون دیتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے کہا تھا
ایک صحابی آئے، رونے لگے، کرتا اتار کے پیچھے کا اٹھا کے دکھائے، اے دیکھو اللہ کے رسول تمہارے نام پر کلمہ پڑھنے کا بدلہ کیا مل رہا ہے، کوئلے سے پوری پیٹھ جل گئی ہے، گرم کوئلے پر کھینچے ہیں۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے ہٹ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم تم جلدی کرتے ہو، یہ دین قائم ہوگا، یہ امن ایک ایک کچے پکے گھر میں جائے گا، یہ سلامتی اور اسلام ایک ایک جھوپڑی اور کھوپڑی میں جائے گا، تمہیں اس کے لیے کام کرنا ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو کہ تمہاری دنیا لٹ گئی، تمہاری پیٹھ کوئلے سے جلا دی گئی، تم جلدی کرتے ہو۔ ایک خوبصورت حسین عورت سونے چاندی کے زیورات میں لدی ہوئی صنعاء سے نکلے گی، اکیلے نکلے گی، سواری پر پیدل نکلے گی، حج کر کے واپس چلی جائے گی اپنے گھر پر، نہ عزت کے لٹیرے کا ڈر ہوگا، چاندی کے لٹیرے کا ڈر ہوگا، یہ اللہ کی قسم دین قائم ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے، 100 سرخ اونٹ کی لالچ میں آپ دونوں کو پکڑنے کے لیے ایک مکہ سے آیا، بالکل قریب اس کے پیر زمین میں دھسا دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تو ہمیں چھوڑ دے گا، واپس مکہ چلا جائے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، تو کچھ خوشخبری سننا چاہتا ہے؟ بولے سنا دو۔ قیصر و کسریٰ کے سونے چاندی کے کنگن جو بادشاہ اور اس کے وزیر اور اس کے اولاد کے لیے تھے، تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ واپس جا کے بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابوبکر صدیق مدینہ پہنچنے والے ہیں، اور وہ مارنا چاہتا تھا، قید کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ دین قائم ہوگا، یہ سکھ چین امن دنیا میں پھیلے گا۔ مجھے اپنی بھوک کو بھول جانا ہے، مجھے اپنے مسئلے کو بھول جانا ہے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مسلمانوں کے یہ مسائل ہمیں بھول جانا، ہمیں برادران وطن کے پاس پہنچنا، ہم تمہارے مسائل حل کرنے آئے ہیں، ہم تمہارے درد کا درما ہیں، ہم فقیری کی زندگی گزاریں گے، ہم تمہیں چین، سکھ، امن اور اسلام اور ایمان دینا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے پنڈرپور نام سنا ہوگا نا آپ نے، پنڈرپور میں لوگ چپل نکال کے جاتے ہیں، 50-50 سال جاتے ہیں، کائے کے لیے جاتے ہیں؟ اب ہم یہاں بیٹھ کے، میں بھی جب یہاں بیٹھ کے سنتا اور دیکھتا تھا نا، ارے مشرک ہیں، کافر ہیں، متے کی تمیز نہیں، جہنمی ہے، لیکن جب گیا نا وہاں پر 5 سال سے ان کے بیچ میں ایک تقریر ہوتی ہے، بیچارے غور سے بیٹھ کے سنتے ہیں، تمہیں کسل آلے، کابر آلے، دیواچی بھکتی ساٹھی آلے نا، چپل کاڑون آلے نا، تمہیں ہری مکھے منا، ہری مکھے منا، ہری کا نام لو، پنیاچی گننا کون کری، نیکی کرتے جاؤ، گنو مت، کون گنے گا نیکی، تمہیں ہاں سانگتا ہے نا، تمہالا کھرے دیوچی وڑک ہے کا؟ یہ سب میں اس کو جب مراٹھی میں تقریر کرتا، بیچارے چلتے چلتے رک جاتے ہیں، سنتے ہیں ان کا یہ حالت۔ ایک جگہ گئے، بھجن چل رہا تھا، ڈاکٹر رفیع پارنیر کے اورنگ آباد کے 2-3 ساتھی، مالیگاؤں کے 1-2 لوگ، ہم لوگ تقریباً 16-17 لوگ ان کے بھجن میں جا کر بیٹھے، تو بھجن گانے والا اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بھجن کے اندر ان کا بجانا چالو اور یہ پورا پڑھنے لگے وہ لوگ، صرف ہم کو دیکھ کر۔ آج جو مقصد ہم کو دیا تھا اللہ نے، نبیوں کا جو مقصد، اللہ کے رسول جو ہم کو چھوڑ کر گئے، وہ کام ہم کر ہی نہیں رہے۔ یہ جو ہے نا انڈیا کے اندر، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، ذریت من حملنا مع نوح، جن کو کشتی میں بچایا تھا ان کی اولاد ہے، بڑے نرم دل ہے، اپنے جانور کا دودھ تازہ نکال کے آپ کو پیش کر دیں گے، گھر کی سب سے اچھی کھاٹ آپ کو دے دیں گے، سب سے اچھا بستر آپ کو دیں گے، لو سو کھاؤ، کھیت میں لے جائیں گے، توڑ توڑ کے آپ کو کھلائیں گے۔ ایک نرم گوشہ اختیار کر لو کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے بندے مان رہے، اپنا بھائی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پوری جو قوم ہے نا، 2% کو چھوڑ کے، شر پسند 2%، 2% چھوڑ کے 98% ہمیں اپنا بھائی کیا، ہمیں دیوتا ہمیں پوجنے لگیں گے، ہمارے پیر پڑنے لگیں گے، ایسی قوم ہے یہ، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ہمیں اس ہندوستان میں یہ سوچنا ہے، پہلے تو اللہ سے اپنے لو کو لگانا، اللہ سے اپنے سے آپ کو قریب کرنا، اس کے بعد وہ چارجنگ لا کر ان برادران وطن کو یہ ثابت کر دینا کہ ہم صرف مسلمانوں کا نام نہیں لیتے، اپنے مسائل کی بات نہیں کرتے۔ لے لو اوقاف کی ساری جگہ، لے لو
سب لے لو تم، لیکن ہم تمہارے لیے آئے ہیں، تم کو اللہ سے قریب کرنے آئے ہیں، تمہارے مسائل حل کرنے آئے ہیں، تمہارے زندگی کے، دنیا کے، آخرت کے، جہنم جنت کے مسائل حل کرنے آئے۔ جس وقت اس قوم کو یہ بھروسہ ہو جائے گا، یہی بھروسہ اللہ کے رسول مکہ میں مار کھا رہے تھے، جوتی میں خون بھر رہے تھے، اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا کفوا ایدیکم، روکے رہو، نہیں، ہاتھ چلانا نہیں۔ ان کو یہ بھروسہ دلا دو ہم تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں، تو آج ہندوستان میں یا پوری دنیا میں لوگوں کو ہم یہ یقین دلا دیں اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے، اپنی دعوت سے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ یدخلون فی دین اللہ، کہانی سے کہ تم پہلا کلمہ بھجن والے کو دونوں تھا، ہے ویڈیو موجود ہے، دیکھ لیں، سب کا مالک ایک چینل پہ میں ڈالا ہوں، دونوں کلمہ پڑھ کا نعرہ، اس کے بعد ایک پنڈرپور کے اندر ایک نرنجن ہوا، اللہ حی علی الصلاۃ بولا، حی بولا، اور اس تم کو کیا لگا مسلمانوں کا کچھ بول حی علی الفلاح کیا ہوتا ہے آپ کی طرف، تو کامیابی سے مسلمان، ہمیں بھی کامیابی دین دنیا میں ہر جگہ چاہیے نا، ان کے تقریر کیا اور سوؤں کا جنگ گھٹا رہا ہے، یہ اتنا وقت کہ اگر ہم تک نہیں تو پھر یہ ہم تک آ جائیں، تاتاریوں کی طرح ہوگا، اندلس کی طرح ہمیں کاٹ دیا جائے، ان کو ایمان کی دولت ملے گی، پھر یہ خود اسلام کریں گے جیسے کہ تاتاریوں نے کیا تھا۔ یونش تاتار کے 5 بار مل گئے قدم خانے سے، یہ اس سے پہلے ہمیں بیدار ہو جانا ہے، لینا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس نماز کے ذریعے اٹھنا ہے، اور اس پورے دنیا کے سے جٹ کر ان کو قریب کرنا ہے۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن المجید وانا وإیاکم والذکر الحکیم، جواد الکریم بر الرؤوف الرحیم ورب چلے گا۔ تھوڑا سا ہاتھ نیچے کیجیے۔ ہاں
14 वर्ष तोंड बघितलं नव्हतं सीतेचं. कोणा विचारत होते जटाई पक्षी वगैरे, मला सीतेच्या नजदीकी है. अच्छा, यहाँ से नजदीक है ना. अरे देखो, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं. तुम्ही सर्वजण जगातील प्रथम पुरुष आडम आणि हवाचे संतान आहात. तुम्हा सर्वांना एका स्त्री आणि पुरुषापासून जगाच्या पाठीवर सर्वात मोठे सर्वात पृथ्वीचे व्यक्तित्व आहे. तो सर्वात जास्त ईशभाई आपल्या मनामध्ये बाळगतो. आज अतिशय अतिशय आनंदी आहे मी. माझा आनंद मी तुम्हाला शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. ज्ञानेश्वर माऊलीचा एक अभंग आहे. त्या अभंगाचा भावार्थ असा आहे की मावळती जाणाऱ्या सूर्याने एक प्रश्न केला होता की मावळ्यानंतर जगाला प्रकाश कोण देईल. त्यावेळेस एक पंथी समोर आली. ती म्हणली की प्रभू, ह्या जगात प्रकाश कोण देऊ आता कोण न देऊ, पण मी माझ्याचं काम करेन. मी सर्वात प्रथम इथं सगळ्या भक्तांचं अभिनंदन करतो. तुम्ही ह्या जगाला प्रकाश देणारे व्यक्ती आहात. आता पर्यावरण शब्द बोलले. मी सर्वांना विनंती करतो, आपल्याला जाताना जेवढे लाकडं लागतील तेवढे त्याला आपण झाडं लावावं, ही माझी विनंती आहे. वृक्षतोड कोणी करू नये. तिसरा संदेश देतो, ह्या जगामध्ये कोणी हजारो वर्ष राहण्यासाठी आलेलं नाही. खूप छोटं जीवन आहे, खूप छोटं जीवन आहे. 60-70 वर्षाचं जीवन आहे. ह्या कर्माचा हिशोब घेऊन आपल्या ते जायचं. मी लातूर आलो, खिशात 1000-2000 टाकून आलो. मला आता मृत्यू आला तर मी माझ्या परमात्मा काय घेऊन जाणार आहे. हे माझे कर्म. आज मी तुम्हाला काय संदेश दिला हे मी घेऊन जाणार आहे. खूप सेवा करा, खूप ईश्वराशी जवळीक साधा, ईश्वराला राजी करा. श्वास कधी बंद होईल सांगता येत नाही. आई वडिलांची सेवा करा, माणसाची सेवा करा. ह्या माणूस जातीवर प्रचंड प्रेम करा. मी प्रेम करणारा व्यक्ती आहे. सांगितलं की खरा गुटखा खाणार. सत्र महाराज सांगितलं 22 लोक ह्या गुटख्याच्या कॅन्सरमुळे मेलेले आहेत. लक्षात ठेवा. आज ईश्वराने मला एवढं चांगलं ठेवले, आज मी 10 ते 12 किलो रनिंग करू शकतो. कारण कधीच मी कुठलं व्यसन केलं नाही. आणि विठ्ठलावर भक्ती असणारे त्यांनी दोन्ही हात आपले वर करा आणि ठेक्यात टाळी वाजवा. आणि या टाळींच्या आवाजाबरोबर त्या निर्गुण परमात्म्यावर प्रेम करणारे सर्व आदर आणि त्या विठ्ठलाच्या ओढीने आपण जात असतो. विठ्ठेवर येऊ माझे गगेची पुंडलिका कागदाची असे तीर्थक्षेत्र पंढरपूर. तर सांगावं तितकं कौतुक थोडं आहे. तू टाकशील गाडीवर तू भगवान नारायण ज्याला जी आवड असेल ती देवाला म्हणतात. कोणी अल्लाह, कोणी गॉड, कोणी विठ्ठल, कोणी शंकर, कोणी महादेव काय म्हणते, पण संत त्याला विठ्ठल म्हणतात.
काय विठ्ठल म्हणतात अल्लाह अकबर है सब जो कोई होता है उनको भगवान कहला जाता है आणि म्हणून किती मोठा आहे तो विठ्ठल जळे स्थळे भर